نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت پر ہم سب کو جمع ہونے اور بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا، اور دین کی بات کو کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ دین کے ساتھ کسی طرح کی بھی نسبت اور کسی طرح کا بھی وقت کا گزر جانا، یہ ہماری زندگی کے بہترین لمحے اور ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے تو میں آپ حضرات سے بھی اور اپنی ذات سے بھی یہ بات کہوں گا کہ دین کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، اس دین کے کسی بھی کام کی تنقید یا تنقیص نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی شخص بلغوا عنی ولو آیا، آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تم پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی تمہاری حیثیت۔ ایک آیت کا پہنچا دینے والا، اس کی بھی اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حکم دیا کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تم اگر پہنچا سکتے ہو تو پہنچا دو۔ یہ اللہ کے نبی کے نزدیک قابل قدر ہے۔ تو آج جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں اور دین کی طرف کسی درجے میں بھی بلا رہے ہیں، اور ہم اس کی محنت کو اور اس کی قدردانی کو اور اس کے نتائج کو اپنی آنکھوں سے روز روشن کی طرح دیکھ رہے ہیں،
کہ جس سے مسجدیں آباد ہیں، جس سے اسلامی شاعر آباد ہیں، جس سے ہمارے مکاتب آباد ہیں، جس سے ہمارے مدارس آباد ہیں، جس سے ہماری خانقاہیں آباد ہیں، یہ سارا کے سارا جو کام ہو رہا ہے اس میں کسی بھی دین کے کام کرنے والے کی تنقید کرنا یا تنقیص کرنا یہ نہ مناسب ہے، اور یہ چیز جو ہے امت کو بے راہ روی کی طرف لے جانے والی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے آپ کے داماد ہیں فرمایا، یا علی لا یہدی بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اے علی، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، یا علی لا یہدی بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو بھی صحیح راستہ دکھا دے تو یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ عربوں کے یہاں دو طرح کے اونٹ ہوتے ہیں، ایک سرخ اونٹ ہوتے تھے جو بڑے قیمتی ہوتے تھے، جس میں تھوڑی سی سرخی ہوتی تھی، اور ایک کم درجے کے ہوتے تھے جو ہیں بیکار قسم کے ہوتے تھے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قیمتی اس وقت سرمایہ سمجھا جاتا تھا اور قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے ذریعے اے علی، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی راہ راست پر لا دے تو یہ خیر لک من حمر النعم، سرخ اونٹوں سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ گویا ایک آدمی بھی ہماری بات سن کر اگر ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے، ایک آدمی بھی ہماری بات کو سن کر نماز پڑھنے کے لیے لگ جاتا ہے اور اللہ کے ایک فریضے کو آباد کرنے والا بن جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے، اور یہ جو ہے ہمارے لیے کار ثواب کا کام ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے سے کام کرتا رہے، سمجھے، ہمیں کام کرتے رہنا ہے، لیکن کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈرتے بھی رہنا ہے۔ کام کرنے کے ساتھ بھی ہمیں ڈرتے بھی رہنا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، صحابہ کرام کو خطاب ہے جو اس کام کے اولین معمار ہیں اور جن پر زمین بھی رشک کرتی ہے اور جس پر آسمان بھی رشک کرتا ہے، اور ایک ایسی نسل اللہ تعالیٰ کے نبی پاک علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما دی تھی، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو پسند کر لیا تھا۔ کیسے تھے؟ اعمقہم علما واقلہم تکلفا، فرمایا علم کے اعتبار سے بڑے گہرے تھے اور تکلف کے اعتبار سے بڑے کم اور بڑے سادہ تھے۔ اس نسل کو مخاطب کر کر یہ کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور اس کو مخاطب کر کر پوری امت کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آوازوں کو بہت زیادہ بلند مت کرو اب باتوں میں، کجہر بعضکم لبعض، جس طریقے سے تم ایک دوسرے کو جس طریقے سے پکارتے ہو، اس طریقے سے تم نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اس طریقے سے چیخا پکارا مت کرو، جیسے ہم کہیں اے فلانا یہاں جاؤ، اے ادھر آ جاؤ، جیسا عام بات کہتے ہیں۔ فرمایا اس کو روک لگا دی صحابہ کرام، لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آواز
نبی پاک علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ ہونی چاہیے. اور اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ کجار بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوگا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین کا کام ہے، ہمیں کرتے رہنا ہے. اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ ایک آیت بھی ہم سے پہنچا دے، اللہ ایک آدمی کو بھی ہمارے سے راہ راست پر لگا دے، ایک آدمی کو بھی اللہ تعالی ہمارے سے نمازی بنا دے. یہ ہماری خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے. یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ غرور کی بات نہیں ہے، یہ تکبر کی بات نہیں ہے، یہ بڑائی کی بات نہیں ہے. یہ تو ہماری خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے. منت بنے کہ بخدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس کے اورا بخدمت گزاشتن. ارے اس بادشاہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے تم کو اس خدمت کے لیے قبول کر لیا. اس اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے اس دین کے کام کے لیے ہم کو قبول کر لیا، ورنہ اللہ چاہتے تو اللہ کی بہت بڑی مخلوق تھی. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا ہم پر احسان مت جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی رہبری عطا فرمائی. ورنہ تو اللہ تو چاہتے مچھروں سے کام لیتے، اللہ تو چاہتے مکھیوں سے کام لیتے، اللہ تو چاہتے تو ابابیل سے کام لیتے، اللہ تو چاہتے تو ہواؤں سے کام لیتے، اللہ تو چاہتے تو آواز و کڑکوں سے کام لیتے، اللہ چاہتے تو بجلی کی کون سے کام لیتے، اللہ چاہتے تو یہ گرج سے کام لیتے. اللہ تو جو چاہتے ہیں، اللہ کی سب مخلوق ہے. اور قرآن مجید میں اس واقعے کو ذکر کیا. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہاتھیوں والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ ہاتھی لے کر چڑھ کر آئے تھے. عربوں نے کبھی ہاتھی دیکھے نہیں تھے، وہاں ہاتھی نہیں ہوتے تھے. تو ان پر رعب غالب کرنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کی ہمتوں کو پسپا کرنے کے لیے وہ ہاتھیوں کا لشکر ابرہہ لے کر آیا تھا. اس کو قرآن کہہ رہا ہے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہاں تو اونٹ تھے، وہاں تو گھوڑے تھے، وہاں ہاتھی نہیں تھے. ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر ابرہہ آئے تھے. تو قرآن نے کیا کہا وہ اونٹ، وہ گھوڑے کے سامنے جو ہیں، گھوڑے اور اونٹوں کی ہاتھی کے سامنے کیا حیثیت؟ ایک ہاتھی ہو جہاں، وہاں گھوڑے کی اور اونٹوں کی کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھیوں کو ایسی چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے بروایا ہے کہ جو بالکل بے حیثیت تھی. اللہ نے طاقت کے غرور کو ہمیشہ توڑا ہے اور طاقت کو ہمیشہ پاش پاش کیا ہے جو غرور کے نشے میں آئے تھے. قرآن مجید عجیب کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے اپنے اندر معنوں کا سمندر رکھتا ہے. الم ترى کیف فعل رب، یعنی اتنا بڑے خوبصورت واقعے کو چند آیتوں میں پرو دیا ہے. یہ اس کا اعجاز نہیں تو کیا ہے؟ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی سازشوں کو ناکام کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے جھنڈ بھیجے. وہ عرب ڈر رہے تھے، ان کے اونٹ، ان کے گھوڑے اس کے سامنے بے حیثیت تھے، لیکن اللہ تو بے حیثیت نہیں تھا.
حضرت عبد المطلب نے ایک بات کہی تھی، اصل میں یا میرے بات دوسری جگہ چلے گی، یہ ذکر کرنا مناسب ہے کہ ابرہہ جو ہیں وہ عبد المطلب کے 200 اونٹ کو لے کر چل دیا تھا. میں مختصر عرض کروں گا، 200 اونٹ کو لے کر چلا گیا تھا. تو اس وقت عبد المطلب اور یہ لوگ گئے اس سے بات چیت کرنے کے لیے، اور وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، اور اس لیے آیا تھا کہ بیت اللہ کو گرا دے. عبد المطلب اور یہ لوگ گئے، وہ یہ سمجھ رہا تھا آج بڑی کانفرنس ہوگی، مذاکرات ہوں گے، اور میں ان کو یہ کہوں گا، وہ یہ کہوں گا اور یہ کہوں گا. سارا منصوبہ اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا. لیکن عبد المطلب گئے اور بجائے بیت اللہ کی بات کرنے کے جس کے لیے وہ آیا تھا، جس کو ڈھا دینے اور گرانے کے لیے آیا تھا، اس کی عبد المطلب نے کوئی بات نہیں کی. اور انہوں نے جا کر یہ کہا میرے 200 اونٹ تھے، ہمارے 200 اونٹ تھے، آپ اس کو واپس کر دیجئے. وہ حیران تھا کہ بیت اللہ جس کی محبت عربوں کے بچے بچے کی گھٹی میں پڑی ہے، اور یہ بیت اللہ کا تذکرہ بھی نہیں کر رہے جس کو گرانے کے لیے میں آیا ہوں. اس نے آخر حیران ہو کر، چونکہ وہ تو وہی سوچ رہا تھا، اس کے ذہن میں تو وہی پلان تھا کہ بیت اللہ کی جب بات کریں گے تو میں یہ جواب دوں گا، وہ جواب دوں گا. لیکن حضرت عبد المطلب نے کوئی بات نہیں کی. جب کوئی بات نہیں کی تو اس کو وہ حیران ہوا اور کہنے لگا میں تو آیا ہوں تمہارے بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اور تمہیں تمہارے اونٹوں کی پڑی ہے. عجیب جواب دیا ہے عبد المطلب نے، عجیب جواب دیا. کیا کہا دیکھو، ان لہذا البیت ربا سیحمی، ایک ہی جملے میں جواب دے دیا. میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس وجہ سے اونٹوں کی بات کرتا ہوں. اس بیت اللہ کا بھی ایک مالک ہے. ان لہذا البیت ربا سیحمی، اس بیت اللہ کا بھی ایک رب ہے، اور یقین ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا. سمجھے؟ جس یقین کے ساتھ انہوں نے جواب دیا تھا وہ بھی عجیب بات تھی. ان لہذا البیت ربا سیحمی، تاکید پر تاکید کے الفاظ ہیں. انہ بھی حرف تاکید ہے، اور اس کی خبر پر لام بھی تاکید کے لیے آیا ہے. ان لہذا البیت ربا سیحمی، اس بیت اللہ کا بھی ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا. یہ کہہ کر چل دیے، اور آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں، اور دیکھا کہ ابرہہ کے لشکر کا کیا حال، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کی. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی تمہارے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی سازشوں کو ناکام کر دیا. اور کس طریقے سے ناکام کیا؟ اس کو کوئی ہاتھیوں سے بڑے بوم لانے نہیں پڑے، بوم بلاسٹ نہیں کرنے پڑے، یا ہاتھیوں سے بڑے جانور نہیں لانے پڑے. وہ تو اگر کیڑی کو حکم دے دیتے تو کیڑی جو ہیں اللہ کا لشکر بن جاتی ہے. کبوتر کو اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے تو کبوتر حفاظت کا کام کر لیتے ہیں. آپ نے غار ثور میں نہیں دیکھا کبوتریوں نے جالا بن دیا، اور جالا اس طریقے سے بن دیا کہ پتہ چلے کہ یہ تو کئی دنوں کا جالا ہے. اللہ تعالیٰ جب حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو کیسے کیسی چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، فرمایا وہ پتھری چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو اپنی چونچ میں لے کر مار رہی تھی. چھوٹے سے پرندے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، اور ہوا کیا، وہ کنکری جس پر پڑتی تھی وہ ہاتھی چنگاڑ کر ختم ہو جاتا تھا. اور کعصف مأکول، اور وہ ہاتھی کیسے ہو گئے؟ جیسے کھایا ہوا بھوسا. قرآن کہہ رہا ہے کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے
بھوسے کی طرح یہ ہاتھیوں کے لشکر کا انجام ہوا. اور کس نے کیا؟ ایک چھوٹی سی چڑیا نے. اللہ تعالیٰ کو ایسی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن تکبر جو ہے، غرور جو ہے، وہ کسی کا اللہ تعالیٰ باقی نہیں رکھتے، بڑائی کسی کی باقی نہیں رکھتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کام ہمیں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کام کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، یہ ہماری سعادت ہے. منت منے کے بخدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس کے اورا بخدمت گزاشتن. اس مالک حقیقی کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے قبول کر لیا، ورنہ وہ چاہتے تو کسی اور مخلوق کو قبول کر لیتے. اس وجہ سے کام بھی کرنا ہے، اور کام کرتے کرتے اللہ سے ڈرنا بھی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے عرض کیا جو قرآن کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرنا. کجہر بعضکم لبعض، جس طرح بعض کو چیخ پکار کر بلاتے ہو، اس کے نتیجے میں تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس بات کا خیال بھی نہ رہے. یعنی کام کرنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے. ایمان والا تو وہ ہوتا ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نامی ہے خوف اور امید کے بیچ کی کیفیت کا. نہ اتنا زیادہ خوف ہو جائے کہ مایوس ہو جائے، اور نہ اتنی زیادہ امید بن جائے کہ گناہوں کا انبار لگا دیے. اس لیے کہا یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، ظلم کیا ہے، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو. آج بھی وقت ہے اپنے گناہوں کے توبہ کرنے کا، آج بھی وقت ہے اپنے کیے ہوئے پر پشیمان ہونے کا. آج بھی آ جاؤ. صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں لیتوبا مسیء النہار، دن کا گنہگار جو ہے توبہ کر لے، اور رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ رات کا گنہگار توبہ کر لے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں کام کرنا بھی ہے، زندگی بھر تک کرنا ہے، اور کرنے کے ساتھ جو ہے ڈرنا بھی ہے. یہی ایمان والے کا معاملہ ہوتا ہے. وہ کام کر کر کبھی اتراتا نہیں ہے، کام کر کر بوقی فخر نہیں کرتا، کام کر کر اس کے اندر کبھی نخوت و تکبر نہیں پیدا ہوتا. کام کرنے کے بعد اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، کام کرنے کے بعد اس میں فروتنی پیدا ہوتی ہے، کام کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو گرا ہوا سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے کیا کہہ رہے تھے. حضرت عمر جیسا آدمی جس کے بارے میں یہ کہا گیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے. لیکن کیا کہتے ہیں؟ حضرت حذیفہ کو کہتے ہیں حذیفہ ذرا دیکھو تو صحیح، میرا نام کہیں منافقوں کی فہرست میں تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے میرا نام منافقوں کی فہرست میں ہو. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عائشہ جیسی صحابیہ یہ کہتی ہیں کاش کہ ہم چڑیا ہوتے تاکہ ہم سے حساب کتاب نہ ہوتا، کاش کہ ہم درخت ہوتے جو اس زمین سے کاٹ دیے جاتے اور ہمیں اپنا حساب کتاب نہ دینا پڑتا. ان سے بڑھ کر کون ہوں گے کام کرنے والے، اور ان سے بڑھ کر ڈرنے والے کون ہوں گے؟ وہ کام بھی کرتے تھے، اور انہوں نے جو کام کیا ہے امت آج تک ان کے احسان کا بدلہ نہ ادا کر سکی ہے، نہ کر سکے گی. اور وہ جس انداز سے ڈرتے تھے ظاہر ہے کہ ان کے واقعات ہزار. ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے تابعی گزرے ہیں، ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ بڑے تابعی گزرے ہیں، اور وہ لوگوں کے درمیان واعظ کہنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. جب تقریر کرتے تھے
تو پھر بعض مرتبہ اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ اب تو یہ احساس ہونے لگا کہ معلوم نہیں ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں لوگوں کو بھٹکانے کے لیے تو نہیں کہہ رہے، ہمارا عمل تو اس کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ ایسے بڑے بڑے جلیل القدر لوگ جب ڈرتے تھے تو میری اور آپ کی کیا حیثیت، ہما شما کس حیثیت میں، میری اور آپ کی کیا حیثیت۔ ابراہیمی تیمی بے تابعی ہیں، بڑے درجے کے تابعی ہیں، واعظ کرنے جاتے تھے، تقریر کرنے کے جاتے تھے، وہ کہتے ہیں ارستو قولی علی عملی، ارستو قولی علی عملی، فرمایا ما ارستو قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، کہتے ہیں ما ارستو قولی علی عملی الا ان اکون مکذبا الا خشیت ان اکون مکذبا، کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی اپنی بات کو اپنے عمل پر پیش کیا، جب میں بات کہتا تھا اس کے بعد اپنے عمل کا موازنہ کرتا تھا تو مجھے یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ اپنی باتوں کو جھٹلانے والا تو میں ہی ہوں، میں لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں اس پر میرا خود عمل نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں ما ارستو قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، جب بھی میں نے اپنی بات کو اپنے عمل پر پیش کیا ہے، بات کہی اور اپنا عمل دیکھا تو معلوم ہی ہوا میں خود ہی اپنے قول کو اپنے عمل کے ذریعے جھٹلا دے رہا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ان تابعین کا حال تھا جو ہر وقت یہ اندیشہ کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہمیں کام کرنا بھی ہے اور میں نے کہا ڈرنا بھی ہے۔ کام کرنے کے ساتھ جو ہے ہر وقت ہمیں یہ دھڑکا لگا رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساری محنت کو ضائع کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساری محنت کو اکارت کر دے۔ اس وجہ سے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نسبت عطا کی ہے، ایک دین کا کام عطا کیا ہے، ایک دین کے کام میں ہم کو جوڑا ہے، ایک دین کے کام میں ہم کو لگایا ہے، تو ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ زندگی بھر تک ہم اس کام میں لگے رہیں گے، اور لگنے کے ساتھ ساتھ جو ہیں ہم ڈرتے بھی رہیں گے۔ سمجھے؟ سب سے پہلی چیز ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں سے، اور میں خود اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتا ہوں، ہمیں کام بھی کرنا ہے اور ڈرنا بھی ہے۔ اس وجہ سے جو نصیحت کرتا ہے اس کی پکڑ سب سے پہلے ہوگی۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو غصے میں ڈال دینے والی ہے یہ بات کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ کرتے نہیں ہو۔ اس وجہ سے ہمیں کرنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اس طریقے سے کرتے بھی رہیں گے اور ڈرتے بھی رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے گا۔ صحابہ کرام کا بھی یہ حال تھا، ساری زندگی کرنے میں گزار دی، ساری زندگی کرنے میں گزار دی، اور پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں، حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں ابو بکر میری ساری زندگی کا حساب کتاب اگر برابر برابر ہو جائے تب بھی میں سمجھوں گا کہ نفع میں ہوں۔ حضرت عمر جیسا جلیل القدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں اگر میری زندگی کا پورا حساب کتاب برابر ہو جائے، یعنی نہ گناہ زیادہ ہو نہ نیکیاں برابر پلہ ہو جائے، جب بھی میں سمجھوں گا کہ میں نفع میں ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے صحابہ کرام کی زندگی بڑا نمونہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، اور یہ جو آیت خاص طور سے چونکہ یہ حج کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ ذی الحج کے اس مہینے میں مبارک دنوں میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اسی وجہ سے میں نے اسی آیت سے اپنی بات کو شروع کیا کہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کسی دین کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ میں نے تمہارا دین مکمل کیا، لیکن چونکہ آخری نبی تھے اور یہ امت بھی آخری تھی، اس وجہ سے اب مکمل ہو جانا ضروری تھا۔ اس لیے قرآن مجید کے آیت نے اس فیصلے کو بھی سنا دیا، سمجھے، جو اس امت کے لیے ضروری تھا، جو اس آخری نبی کی آخری نبوت کے لیے ضروری تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور جو چیز مکمل ہو جاتی ہے پھر اس میں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور مکمل کرنے والا بھی وہ ہو کہ جس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وہ تو بڑی بے عیب ذات ہے، وہ تو بڑی تعریفوں کے لائق ذات ہے، اور اس کا ہر کام جو ہے ایسا ہے کہ اس کا کوئی مثال نہیں بن سکتی۔ تو فرمایا آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اس طریقے سے میری نعمت کو پورا کر دیا۔ دین کی تکمیل کا بھی اعلان ہو رہا ہے، اور محبت بھرے الفاظ میں یہ کہ میں نے ایک نعمت دین کی تم کو دی تھی، آج میں نے اس نعمت کو بھی تمہیں پورا کر دیا۔ سمجھے، یہ دین گویا ایک بہت بڑی نعمت بن کر ہمارے پاس آیا ہے۔ سمجھے، نعمت یعنی انعام، اور انعام کس کو دیا جاتا ہے؟ انعام اس کو دیا جاتا ہے جو قابل قدر ہوتا ہے، انعام اس کو دیا جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب جن پر ہوتی ہے ان کو نعمتیں اور انعام دیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ پوری کی پوری امت اللہ تعالیٰ کی منظور نظر ہے، یہ پوری کی پوری امت، اس کا ایک ایک فرد اللہ تعالیٰ کے یہاں منظور نظر ہے، منتخب ہے، جبھی تو اتمام ہو رہا ہے۔ الیوم اکملت لکم، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت کو، میرے انعام کو تمہارے لیے پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے کہ اسلام تمہارا دین ہو۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ کے پاس پہنچے، ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور آ کر یہ کہنے لگے، اے عمر، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ یہود نے آ کر یہ کہا، اے عمر، تمہاری کتاب میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ عام طور پر یہ یہود جو ہیں وہ نسلی مذہب ہے، عالمی مذہب نہیں ہے، آفاقی مذہب نہیں ہے، ابدی ہونے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم قیامت تک رہنے والے اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن اس کا بھی ثبوت ان کی کتابوں میں نہیں ہے۔ اور عالمی اس لیے نہیں ہے کہ وہ نسلی مذہب ہیں، اور نسلی مذہب کا مطلب آپ یہ سمجھ لو کہ وہ اگر کوئی شخص یہودی بننا چاہے تو نہیں بن سکتا۔ جس طریقے سے دنیا کی کسی بھی قوم کا آدمی اگر مسلمان بننا چاہے تو مسلمان بن سکتا ہے کلمہ پڑھ کر، لیکن کوئی شخص اگر یہودی بننا چاہے
وہ زمین و آسمان کے قلابے ملا دے تو وہ یہودی نہیں بن سکتا. یہودی وہی ہوگا جو ان کے خاندان کا ہے، ان کا خاندانی جو سلسلہ چل رہا ہے اس خاندانی سلسلے کا ہے، اسی کی نسل کا ہے تو وہ یہودی ہوگا، ورنہ وہ کوئی یہودی نہیں بن سکتا. اس لیے وہ عالمی دین نہیں ہو سکتا، آفاقی دین نہیں ہو سکتا، وہ نسلی دین ہے، خاندانی دین ہے. لیکن اسلام جو ہے وہ ہر ایک کے لیے عام ہے. اسلام کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں، خواہ وہ مشرق کا رہنے والا ہو، خواہ وہ مغرب کا رہنے والا ہو، خواہ وہ جنوب کا رہنے والا ہو، خواہ وہ شمال کا رہنے والا ہو، خواہ وہ افریقہ کا کالا ہو یا لندن کا گورا ہو یا ہندوستان کا گندمی کلر کا ہو، ہر ایک کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ دروازے تو آفاقی ہو، دین مکمل ہو جائے گا. جب دین مکمل ہو جائے گا تو مکمل نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ساری دنیا کو اجازت دی جائے. تو یہود آئے اور یہ کہنے لگے اے عمر آپ کے یہاں ایک آیت ہے، اگر یہ آیت ہمارے اوپر لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، یہ آیت کس وقت نازل ہوئی اور کس جگہ پر نازل ہوئی اس کا علم مجھے ہے، میں جانتا ہوں یہ آیت کب نازل ہوئی ہے اور کس وقت نازل ہوئی ہے، میں جانتا ہوں. یہ آیت جب نازل ہوئی ہے اس دن جمعے کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا، اور عصر کے بعد یہ آیت میرے نبی پر نازل ہوئی تھی. مقام عرفہ تھا، عرفہ کا میدان تھا اور جمعے کا دن تھا. تو اللہ تعالیٰ نے غیر اختیاری طور پر 2 عیدیں ہماری جمع کر رکھی تھی. اس لیے ہمیں کوئی نئی عید بنانے کی یا نئے عید کے جشن کو منانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جمعے کا دن ایمان والوں کے لیے چھوٹی عید ہوتی. لیکن خیر جمعے کا دن تو اس وقت اتفاق سے آ گیا تھا، لیکن عرفہ کا دن تو ہمیشہ آتا ہے، اور عرفہ کا دن اس وقت لاکھوں مسلمانوں کے جمع ہونے کا، اور ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اس سعادت سے خوب لطف اندوز ہو اور اس سعادت کا اس کو مکمل حصہ حاصل ہو. تو یہ عرفے کا مبارک دن تھا، اس وقت دنیا بھر کے حجاج جمع تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی. فرمایا لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، ہم اس دن کو عید کا دن مناتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، اب آپ جب اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے ہو کہ ہمارا دین جو ہے وہ نسلی نہیں ہے، خاندانی نہیں ہے، ہمارا دین جو ہے کسی ملک کا دین نہیں ہے، عالمی دین ہے، آفاقی دین ہے، تو اس کے لیے ہمارا دل بھی بڑا وسیع ہونا چاہیے، کشادہ ہونا چاہیے. ہمارے آپس کے دلوں میں رنجشیں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے آپس میں، چونکہ ہمیں تو دنیا کی قوموں کو سمونا ہے، ہمیں تو دنیا کے لوگوں کو اپنے اندر گھلا ملانا ہے. افریقہ کے بھی آئیں گے، امریکہ کے بھی آئیں گے، لندن کے بھی آئیں گے، کوریا کے بھی آئیں گے، انڈونیشیا کے بھی آئیں گے، سری لنکا کے بھی آئیں گے، دنیا بھر کے لوگ آئیں گے. چونکہ عالمی دین ہے تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرے بزرگوں، اتنی وسعت کے ساتھ، اتنی کشادگی کے ساتھ، اپنی تنگ نظری سے بالائے طاق رکھ کر ہمیں سوچنا پڑے گا. معمولی باتوں پر کدورت، معمولی باتوں کو پر دلوں کو میلا کر دینا، معمولی باتوں پر رنجشوں کو رکھنا، یہ اس آفاقی دین کے خلاف ہے، اس عالمی دین کے ماننے والوں کے بھی خلاف ہے. جو عالمی دین کے حامل ہوں، جن کے پاس ایک ایسا عالمی دین ہو، جس کے پاس ایک مکمل دین ہو،
جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہو، اس دین کے حامل ہوں، ان کا دل کتنا کشادہ ہونا چاہیے، ان کے دلوں میں کتنی کشادگی ہونی چاہیے، محبت کے جذبات ان کے اندر کس طریقے سے موجزن ہونے چاہیے۔ میرے بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں کہ انصار و مہاجرین آپ لوگ جانتے ہو، روزانہ سنتے ہو۔ مہاجرین وہ لوگ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ پہنچے، اور انصار وہ لوگ ہیں جو مدینہ میں رہ کر جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، ان کو انصار کہا گیا۔ اتنا مختصر تو آپ جانتے ہو، لیکن اس کے آگے بھی بہت کچھ ہے۔ یہ مہاجرین جو ہیں، ان کا تعلق قبیلہ مضر سے تھا، ان کا تعلق قبیلہ مضر سے تھا، اور یہ انصار ان کا تعلق یہ قحطانی قبائل سے تھے، اور یہ دونوں اوپر چل کر بھائی تھے۔ خاندانی اعتبار سے یہ مہاجرین اور انصار جو ہیں اوپر چل کر دونوں بھائی تھے، لیکن عربوں کی جو دشمنیاں، عداوتیں جو ان کے اشعار میں اور ان کی تاریخ میں رقم ہیں، وہ عجیب حیرت کی تھے، اور ایسی دشمنیاں کہ انگریزوں نے بھی ساری دنیا پر حکومت کی لیکن ان کو نہیں چھیڑا، وہ کسی کے تسلط میں نہیں آئے، سمجھے؟ اور اسی وجہ سے تہذیب و تمدن سے بالکل الگ اور ورے رہے۔ تو یہ دشمنیاں ان کی تھی، اور انصار و مہاجرین جو ہیں، مہاجرین کا تعلق جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد آتی ہے، وہ مہاجرین میں تھی، ان کا تعلق قبیلہ مضر سے تھا، اور انصار کا تعلق وہ قحطانی قبائل سے۔ یہ دونوں اوپر چل کر دونوں بھائیوں کی اولاد تھے، لیکن عام طور پر جب خاندانی رقابتیں اور دشمنیاں بڑھتی ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے۔ خاندانی دشمنیوں کا حل کیا ہے؟ ایک ہی ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر دو بھائی لڑ رہے ہیں پڑوس میں تو اس کا حل کیا ہے؟ ایک آدمی گھر بیچ کر نکل جائے، سمجھے؟ ورنہ روزانہ صبح میں ڈشم ہے نا، یہی ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو جو الفاظ بولے جاتے ہیں کلمات عالیہ، وہ تو اور درجے کے ہیں، آپ لوگ سب جانتے ہو، سمجھ بھائی۔ تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آدمی ایک دو بھائیوں کے تو الگ ہو جائے، لیکن قبیلوں کی جب دشمنیاں ہوتی ہیں تو اس کو بستی کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ انسانوں کی، بھائیوں کی جب دشمنی ہوتی ہے تو گھر چھوڑ کر محلے کی جگہ دوسرے محلے میں، ایک سوسائٹی کی جگہ دوسرے سوسائٹی میں، یا دو چار گھر آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب قبیلے کی دشمنیاں اور عربوں کی دشمنیاں، عجیب دشمنیاں تھیں۔ عربوں کی دشمنیوں کے لیے تو اشعار پر اشعار لکھے ہوئے ہیں، اور وہ فقریہ ایسا، اذا بلغ الفتام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین، عجیب اشعار گائے۔ ارے ہمارا حال تو یہ ہے، ہمارا بچہ، کیا کہتے ہیں عرب لوگ، جاہل لوگ، ہمارا بچہ جب دودھ پینے کی مدت کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی 2-2.5 سال کا ہو جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے فقریہ طور پر؟ تخر له الجبابر ساجدین، اچھے ظالم و جابر بھی اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اچھے ظالم و جابر بھی ان کے سامنے سجدہ کرتے۔ ارے ان کے اشعار اگر آپ پڑھو تو آپ حیرت زدہ ہو جاؤ گے۔ میں پہلے بھی بتا چکا کہ ہمارے یہاں تو نہیں پڑھائی جاتی، لیکن جہاں پڑھائی جاتی ہے دیوان حماسہ ابو تمام کی ہے، اور اس میں ایک حرب بسوس نامی ایک قصہ لکھا ہے جو 40 سال تک چلی تھی۔ کتنے سال تک؟ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک مرغی دوسرے کے کھیت میں چرنے چلی گئی تھی، آپ سمجھے؟ ایک مرغی دوسرے کے کھیت میں چرنے چلی گئی تھی، تو اس پر 40 سال تک جنگ ہوئی تھی۔
آئی سمجھے؟ اور ایک ایک اشعار پر ایک قبیلے کی عزت بلند ہو جاتی تھی اور ایک ایک شعر پر ایک قبیلے کی عزت گر جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شاعر نے شعر کہا، اب بھائی کتنے بجے؟ سامنے گھڑی نہیں رکھی، ابھی گھڑی رکھنی چاہیے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چونکہ یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس میں چلے جائیں گے تو پھر دوسری بات، تو وہ شعر نے کہا فغض البصر فإنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا۔ سمجھے کیا کہا؟ اپنی نگاہوں کو ذرا نیچے رکھو جناب، فلا قبیلے والے نگاہوں کو نیچے رکھو، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، تم کعب اور کلاب کو کہاں پہنچ سکتے ہو؟ سمجھے؟ تو اس کے حال یہ ہوا تھا، وہ قبیلہ سر چھپائے پھرتا تھا اور دوسرے قبیلے کو کبھی یاد آ جاتا کہ یہ قبیلے والا نکلا ہے تو اس کو اگر پورا شعر نہیں یاد ہوتا تو وہ کہتا فغس گس 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 کرتا نا، جب بھی وہ قبیلے والا بھاگ کر چھپ جاتا تھا کہ اپنی شامت آ گئی۔ اور آگے بڑھ کر اور بتاؤں کہ اس میں ان کے اندر ایسی لڑائی گھٹی میں پڑی تھی کہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ نَخِينَا اِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا خَانَا۔ ارے کبھی کبھی تو ہم اپنے بھائی بکر پر حملہ کر دیتے تھے اگر کوئی دوسرا نہیں ملتا تھا تو۔ لڑائی تو کرنی ہی ہے، وہ تو ہمارا مزاج ہے، اگر کوئی نہیں ملتا تو بکر مل گیا تمہارے اوپر ہی حملہ ہو جائے گا۔ سمجھے؟ احیاناً علی بکر نخینا اذا ما لم نجد الا خانا، کبھی کبھی اپنے بھائی بکر پر حملہ آور ہو جاتے تھے جب ان کو بھائی کے علاوہ کوئی ملتا نہیں تھا۔ تو میں ہر جگہ یہ سارا پس منظر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو ایسے دشمنوں کو نبی پاک علیہ السلام نے شیر و شکر کر دیا۔ آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، جس پر دنیا کی طاقت ہے جس پر حکومت نہیں کر سکی، ان کو ایسا کندن بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ جاؤ میرے صحابہ کرام کو جس اینگل سے چاہو دیکھ لو، جس طریقے سے چاہو دیکھ لو، ہر اعتبار سے مکمل پاؤ گے۔ اور گاندھی جی کو مجبور ہو کر یہ کہنا پڑا اگر حکومت کرنی ہے تو عمر و ابو بکر سے سیکھو۔ جاہل، درندہ صفت، جہالت کی بلکہ جہالت سے بھرے ہوئے لوگوں کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بھٹی میں ایسا تپا کر کدر بنایا تھا لوگوں نے کہ جو ہے سونا بنا کر پیش کر دیا۔ تو میں اسی بات کو کہنے جا رہا تھا کہ یہ جو ہے انصار و مہاجرین اوپر چل کر جو ہے ایک بھائی کے اولاد تھے، لیکن ان کی دشمنیوں نے، ان کی آپس کی عداوتوں نے دونوں کو، میں نے کہا نا کہ بھائی کی دشمنی ہو تو گھر چھوڑ دینا پڑتا ہے اور قبیلے کی دشمنی ہو تو بستی کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے بستی کو چھوڑ کر یہ انصار یمن میں آباد ہوئے۔ کہاں آباد ہوئے؟ یمن میں۔ اور یہ مہاجرین، یہ تہامہ، حجاز کی جو پٹی ہے، تہامہ کا پورا ایک جب پہاڑی پٹی چلی گئی ہے، اس پٹی پر یہ لوگ آباد ہوئے۔ مہاجرین یہاں آباد ہوئے اور انصار وہاں آباد ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب ہجرت کی اور ہجرت کر کر شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ بالغ ہوئی جب ہجرت کر کر صحابہ کرام وہاں پہنچے، ہجرت کس طریقے سے ہوئی، انصار نے کس طریقے سے ان کی بات کو قبول کیا، ایک لمبی داستان ہے۔ تو یہ انصار ظاہر ہے مہاجرین میں تو آپ تھے، عمر تھے، ابو بکر تھے، ایسے جلیل القدر صحابہ مہاجرین میں ہیں، اور ادھر انصار کہ جنہوں نے ظاہر ہے اجتماعی طور پر کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ صحابہ کرام حبشہ گئے، نجاشی نے پناہ دی، لیکن اجتماعی طور پر کوئی ایسی جگہ پناہ کی ملے، کوئی ایسی جگہ ملے کہ جہاں ہم اس کو مرکز بنائیں، دعوت کا سینٹر بنائیں، دعوت کا مرکز بنائیں، یہ کوئی اگر جگہ ملی تھی تو یہ انصار نے دی تھی۔ اس لیے انصار کا بھی بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے انصار کے تعاون کے بعد اسلام کا مرکز اگر کوئی بنا ہے
تو مدینہ منورہ میں بنا۔ اس وجہ سے ان کی خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور مہاجرین کی خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے وہ تھے۔ انہوں نے کیسے حالات میں اسلام لائے تھے؟ آپ کو یاد ہوگا ابو بکر کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا تھا، حضرت سمیہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور صحابہ کرام کو اپنے وطن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ان کی بھی خدمات جو ہیں وہ قابل قدر تھی، دونوں قابل قدر تھے۔ اب یہ مہاجرین ہجرت کر کر پہنچے مدینہ منورہ، انصار ان کا تعاون کر رہے ہیں، ان کے لیے بڑھ چڑھ کر جذبہ پیش کر رہے ہیں، ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، ان کے لیے اپنی زمینیں جائیدادیں دے رہے ہیں، ان کے لیے اپنے گھر و بار پیش کر رہے ہیں، ان کے لیے اپنا مال و متاع پیش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو بتایا اپنی جن کے پاس 2 بیویاں تھیں وہ بھی پیش کر دی، کہا کہ آپ اگر چاہو تو میں طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر دو، اس سے بڑھ کر ایثار کیا ہوگا۔ یہ انصار نے آخری درجے کی کا ایثار جو ہے پیش کیا، جبھی تو انصار کہلائے تھے۔ انصار جو لقب پڑا ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے بڑی قربانیاں ہیں ان کی، اسلام کے تئیں ان کا بڑا جذبہ ہے، اور اسلام کو جو مرکزیت حاصل ہوئی ہے وہ انصار کی وجہ سے ہوئی۔ اب مہاجرین وہاں ہجرت کر کر جب پہنچے، تعاون ہو رہا ہے، لیکن آدمی پرانی دشمنی کو بھولتا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس بات کو محسوس کیا۔ میرے بزرگوں، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ہمارا دین عالمی ہے، آفاقی ہے، اور ہم اگر چھوٹی موٹی رنجشوں کو لے کر بیٹھیں گے تو دین کی اشاعت نہیں کر سکیں گے، ہم دین کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے، ہم دین کو ایک محدود شکل میں لا کر رکھ دیں گے۔ آپ نے اس بات کو محسوس کیا کہ مہاجرین کے ذہنوں میں ابھی بھی وہ بات ہے، ابھی بھی وہ رنجشیں جو پرانی باپ دادوں کی تھی وہ ہیں۔ سمجھے؟ میرے سامنے زبان پر ایک واقعہ بھی آیا لیکن اس وقت کہنا مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے اس کو محسوس کیا، اور محسوس جب کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ قربان جائیے، انصار کو کس طریقے سے گلے لگا لیا۔ آپ مہاجر ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ مہاجرین، کیا کہا؟ حب الانصار من الایمان۔ آپ نے فرمایا حب الانصار من الایمان، آپ نے اس وقت مخاطب کر یہ فرمایا انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کے قابل ہونے کی دلیل ہے۔ ظاہر ہے آپ نے جب بات کہہ دی بات ختم ہو گئی۔ جن مہاجرین کے ذہنوں میں خلیش تھی، جن مہاجرین کے ذہنوں میں کدورت تھی، آپ نے ان کی کدورت کو دور کرنے کے لیے، ان کی خلیش کو دور کرنے کے لیے، ان کی رجشوں کو پارا کرنے کے لیے کہا حب الانصار من الایمان۔ اگر انصار سے محبت کرتے ہو تو یہ ایمان کا جز ہے، اور انصار کے بارے میں اگر کدورت ہے تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اور پھر آگے بڑھ کر یہ کہا، آپ نے کیا کہا؟ لولا الہجرہ لکنت امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں کا ایک شخص ہوتا۔ اور پھر آپ نے عجیب و غریب جامع کلمات فرمائے اور فرمایا الانصار شعار والناس نثار، ارے انصار تو میرے سینے سے لگے ہوئے ہیں۔ آپ مہاجر ہیں لیکن مہاجروں کے ذہنوں میں سے کدورت نکالنے کے لیے خود مہاجر آپ علیہ السلام کو آگے بڑھنا پڑا اور ان کی کدورت کو دور کرنا پڑا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہر قبیلہ اپنی قبیلے کی طرفداری میں پڑا ہوا ہے، ہر قبیلہ جانبداری کا شکار ہے۔ ارے ان قبیلے کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور نفرتوں کو دور کرنا چاہیے، دین کے کام کو آگے بڑھانے کے جذبے کے ساتھ آنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا الانصار شعار، انصار تو میرے سینے سے لگے ہوئے ہیں، والناس نثار، اور باقی لوگ دوسرے نمبر پر ہیں۔ اور پھر فرمایا آپ نے لو سلکت الانصار شعبا ووادیا لسلکت شعب الانصار ووادیہا، اگر انصار ایک وادی پر چلیں گے تو میں انصار کے راستے پر چلوں گا،
اور پھر آپ نے ان انصار کے لیے کیا دعا فرمائی؟ اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اے اللہ تو انصار پر رحم فرما، انصار کی اولاد پر رحم فرما، اور انصار کی اولاد پر رحم فرما۔ 3 پشتوں کو آپ نے انصار کی دعا دی۔ میرے بزرگوں، ظاہر ہے کہ اس چیز نے مہاجروں کے دلوں سے انصار کی جو کدورت تھی ختم کر دی، سب کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ جب ایک لڑی میں پرو دیا اور انصار و مہاجرین جب ایک ہو گئے، آپ نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ کا موقع آیا۔ وہ واقعہ صلح حدیبیہ کتنے بجے اذان؟ جب یہ موقع آیا تو انصار و مہاجرین کا یہ جب وہاں جب مل گئے اور صلح حدیبیہ کا جب موقع آیا تو اس وقت وہ واقعہ بھی طویل ہے، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد سے مسلمانوں کی معاشرت، یہ دین ویسے نہیں پھیلتا میرے بھائیوں، زبانی جمع خرچ سے نہیں پھیلتا، یہ ہماری تقریروں سے نہیں پھیلتا، یہ تو بھائی ہمارے دعوت کے ساتھی گھر گھر جا کر کنڈی بٹ کے کھٹکھٹاتے ہیں، آپ کی داڑھیوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، آپ کے محلوں کا گشت کرتے ہیں اور آپ کو اپنی فکروں میں شامل کرتے ہیں۔ تقریر تو ایک سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، یہیں سے بات ختم ہو جاتی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اصل تقریر کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے، تقریر تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، تقریر کے بعد سے بات شروع ہوتی ہے اور عملی زندگی میں گراؤنڈ لیول پر عملی اقدام جو ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب گراؤنڈ لیول پر زمینی اعتبار سے انصار و مہاجرین کو سب ایک کر دیا، اور ایک کرنے کے بعد اسلامی احکامات کا نفاذ ہوا، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، زکوٰۃ دی جا رہی ہے، غریبوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، یتیموں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، بیواؤں کی خبرگیری کی جا رہی ہے، جھوٹ کا جنازہ نکل رہا ہے، اور معاملات کی صفائی پیش آ رہی ہے، اور وہ درندہ صفت لوگ آج جو ہیں وہ اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ معاملات کی لائن میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، عبادت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور زکوٰۃ کے دینے میں وہ اس طریقے سے مال کو پیش کر رہے ہیں کہ کوئی اپنا سارا مال پیش کر رہا ہے، کوئی آدھا پیش کر رہا ہے، کوئی 200 اونٹ جو ہیں سامان سے لدے ہوئے پیش کر رہے ہیں۔ یہ سارا کا سارا جذبہ کس نے عطا فرمایا؟ یہ ساری کی ساری تعلیمات ان جاہلوں میں جو جہالت کے دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے اور صحابی نہیں بنے تھے، اور صحابی بننے کے بعد ان کا پوری کی پوری زندگی میں تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی جب یہ مہاجرین اور انصار جب مل گئے اور محبت کی آمیزش ہوئی اور محبت کی لین دین ہوئی، ایک دوسرے کا ایثار کا جذبہ اور قربانی کا جذبہ آیا، دنیا نے دیکھا، اطراف کے لوگوں نے دیکھا، اور وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کچھ صلح کا اور مسلمانوں کو سکون کی سانس لینے کا موقع ملا۔ اطراف کی بستیوں نے جو مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا تو بستیاں جو ہیں اسلام میں داخل ہو گئی، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ صلح حدیبیہ پر 15,000 یا 28,000 کی تعداد تھی، اور تھوڑے سے وقت میں جو ہیں 10 سے 12,000 فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام کے جلو میں ہو کر فتح مکہ کو پہنچ رہے ہیں، اور شاندار طریقے پر فتح مکہ کا جو ہیں وہ کردار نبھا رہے ہیں۔ سمجھے آپ نے وہ لیکن یہ سارا کے سارا ہوا کب؟ ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے روزمرہ زندگی کو دیکھ کر جو ہمارے ساتھی آپ حضرات کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں بھئی نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کے سامنے سر سجود ہو جاؤ، اپنا وقت جو ہے دین کو سمجھنے کے لیے کچھ عطا کرو، تو اسی سے کچھ کام ہوگا۔ میرے بھائیوں، کاروبار میں بہت وقت گزر چکا، زندگیاں جو ہیں، زندگی کا سورج لبے بام آ چکا ہے اور غروب ہونے کی تیاری میں ہے، اور اس کے باوجود بھی قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہو اور ابھی بھی آخرت کی فکر نہیں۔ کہاں جا کر کھڑے ہو؟ آخرت کی فکر ابھی بھی دامنگیر نہیں ہے، ابھی ہائے دنیا میں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسا
जलील कदर साहबी महराब में खड़े होते थे और खड़े होकर आता है किताबों में यतमलमलु तमलमुल सलीम वयबकी बुकाल हजीर, फरमाया सांप जिस तरह डसता है और सांप डसने के बाद इंसान जिस तरीके से तड़पता है, यही अल्फाज है अरबी के। यतमलमलु तमलमुल सलीम, फरमाया सांप के डसे हुए की तरह महराब में खड़े होकर कर तड़पते थे। किसके बारे में आता है? हजरत अली के बारे में। फरमाया यतमलमलु तमलमुल सलीम, सांप के डसे हुए की महराब में। कब? रात जब छा जाती थी, रात पूरी तरह छा जाती थी, अकेले होते थे, अल्लाह महराब में खड़े हैं और सांप के डसे हुए की तरह तड़प रहे हैं। वह अब की बुकाल हजीर, और गमगीन होकर रो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। गुर्री गैरी, नहीं दुनिया तू दूसरे को धोखा देना का तशव्वुफ थी, आज दुनिया तो मेरे सामने आरास्ता होकर आ गई है। गुर्री गैरी, तू दूसरे को धोखा देना। कद बत्तत की सलास, मैंने तो आज से तुझे 3 तलाक दे रखी है, और ऐसी 3 तलाक दे रखी है, ला रजअत ली, अब उसमें रुजू का कोई चांस नहीं है। कौन तड़प रहा है? कायनात का वो शख्स जिसको हैदर कर्रार कहा गया, समझा? तो आज अपने ऊपर ये तड़प रहा है, दुनिया से बेताल्लुकी का इजहार कर रहा है। मेरे भाइयों, हमा शुमा किस खेत की मूली है? वक्त गुजर रहा है, समझे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खुतबे में कहा, ए तबिरू इबादल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ अल्लाह के बंदो, इबरत हासिल करो बिमम माता मिनकुम, उन लोगों से जो दुनिया से जा चुके, वो चले गए, हमें जाना है, हमें जाना है, हिसाब देना है। मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? मर रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शबी को सामने लाया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन है। अरे भाइयों, क्या हमने उन सवालात के जवाबात के लिए कुछ तैयारी की है? अगर ये पूछ लिया गया, वह दीन, तुम्हारा दीन क्या है, और रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, क्या है? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी को लाकर पूछा जाएगा, मन हाज़र रजुल, ये कौन शख्स है? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की होगी, उनकी सुन्नतों पर अमल किया होगा, तो हम जवाब दे सकेंगे, और अगर नहीं किया होगा तो हमारा क्या जवाब होगा? पहले ही ये सवालात होंगे, क्या हमने इसके लिए कोई तैयारी की है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने खुतबे में फरमाते हैं, एतबिरू इबादल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो, इबरत हासिल करो उन लोगों से, बिमम माता मिनकुम, जो तुम में वफात पा चुकी, व तफक्करू फी मन काना क़ब्लकुम, और जरा गौर करो उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, हमारे आबा व अजदाद, दुनिया के रईस और ओसा, दुनिया के नवाब, दुनिया के मिनिस्टर और ओहदेदारान जो थे, आज कहाँ हैं? जिनका सूरज गुरूब नहीं होता था, जिनका तूती बोलता था, और जिनके पीछे हजारों का लश्कर उनकी खिदमत में रहता था, आज कब्र के ढेर में दफन हो चुके हैं। व तफक्करू फी मन काना कौन ऐना कानू अम्स, कल वो कहाँ थे? कल तो उनके महलों पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था, किसी को बगैर इजाजत के अंदर दाखिले की इजाजत नहीं थी। हमारी ये राजगढ़ी जिसके अंदर हम मौजूद हैं, यहाँ करीब में है, पूछ लीजिएगा बड़ों से, यहाँ कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था। आज खंडरात का शिकार है। जरा पूछो तो सही, इन खंडरात के मालिकों को पूछो कि कहाँ चले गए थे? कभी तो परिंदा पर भी नहीं मार सकता था, आज तुम कहाँ हो? हमारे आबा व अजदाद कहाँ चले गए? सब जेरे खाक चले गए। फरमाया आइना कानू अम्स, कल वो कहाँ थे? वो आइना हुमुल यौम, और आज कहाँ है? आइनल मुलूक अल्लज़ीना असारुल अर्द व अमरूहा, सिद्दीक अकबर कहते हैं, आए वो बादशाह जिनका तूती बोलता था, जिनका सिक्का बोलता था, वो कहाँ गए? जिन्होंने मुल्कों को आबाद किया था, जिन्होंने शहरों को बसाया था, जिन्होंने बस्तियों को आबाद किया था, जिन्होंने मुल्कों पर फरमारवाई की थी, ऐनल मुलूक अल्लज़ीना असारुल अर्ज़
وَعَمَرُوهَا، جنہوں نے ملکوں کو روندا تھا اور ملکوں کو آباد کیا تھا. قَدْ بَعُودُوا، وہ دور ہو چکے اس دنیا سے، وہ اس دنیا سے دور ہو چکے. اور آگے جا کر کہہ رہے ہیں وَنُسِّيَ ذِكْرُهُمْ، ان کا ذکر بھی بھلا دیا گیا، اب ان کو کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہے. وَصَارُوا كَلَا شَيْءٍ، اور ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. فَإِنَّهُ اعْتَبَرْنَا، اگر ہم عبرت حاصل کریں گے ان لوگوں سے تو نجونا، تو نجات حاصل کریں گے. وَإِنِ اخْتَرَرْنَا، اور ہم بھی ان کی طرح اگر دھوکے میں رہے تو كُنَّا مِثْلَهُمْ، ہم بھی ان کے مانند رہیں گے. پھر آخر میں کہتے ہیں أَيْنَ الْبِضَاعُ الْحَسَنَةُ وُجُوهُهُمْ، ارے کہاں گئے وہ چمکتے چہرے والے جن کے اوپر نوجوانی کی لالاسو چہرے تھے. أَيْنَ الْبِضَاعُ الْحَسَنَةُ وُجُوهُهُمْ، وہ خوبصورت اور چمکتے چہرے کہاں گئے؟ سارو ترابا، وہ سب مٹی میں مل کر ڈھیر ہو گئے. میرے بزرگوں، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے اور اس بات کو یاد رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کی اس روش کو، اس گاڑی کو صحیح نہج پر گزاریں. اور بڑے خطرات ہیں ہمیں. پھر میں آپ کو یہ بات کہہ کر اجازت چاہوں گا، ہمیں کرنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے، کرتے بھی رہنا ہے اور ڈرتے بھی رہنا ہے. انشاءاللہ یہ صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا، یہی روش تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام میں لگایا ہے اس کی قدردانی کا جذبہ ہو. خوش قسمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کام لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو اور کہنے اور سننے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال ومن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وکیل محمد عظیم ابن محفوظ الرحمان کون؟ آؤ آگے.
عائشہ بانو بنت محفوظ رحمان بخاری مہر نقد ہے، 5,000 روپے نقد مہر کے عوض میں محمد عمار ابن محمد یونس شیخ کے نکاح میں دی جا رہی ہیں، آپ اس کی اجازت دے رہے ہو؟ یہ میں نے اجازت دی۔ اچھا، آپ کے نکاح میں عائشہ بانو بنت محفوظ الرحمن بخاری 5,000 روپیہ نقد مہر کے عوض میں دی جا رہی ہیں، آپ نے انہیں اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ، درود شریف پڑھو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قد قضيتها يا أرحم الراحمين اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہماری خطاؤں پر ہماری پکڑ نہ فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ مغفرت والا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ بے دینی کو دور فرما، اے اللہ دین کے زندہ ہونے کے اسباب پیدا فرما، اور جو محنتیں ہو رہی ہیں اے اللہ ان کو کامیابی سے ہمکنار فرما اور تیرے یہاں قبول فرما، اے اللہ ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما، ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ریاکاری اور دکھلاوے سے تو ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ دین کے جتنے شعبے ہیں اور جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما، دین کے ٹھکانوں کی حفاظت فرما، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، ہمارے دعوت کے کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والے ساتھیوں کی حفاظت فرما اور دین کے ٹھکانوں کی مکمل حفاظت فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے ساتھ کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ جو نکاح ہوا ہے اس کو تو قبول فرما، اے اللہ اس میں برکتیں نازل فرما، اے اللہ دونوں فریقین میں آپس میں الفت و محبت و مودت پیدا فرما، اے اللہ جس طریقے سے تو نے یہاں جوڑا ہے اے اللہ اس جوڑ کو تو ہمیشہ کے لیے باقی فرما اور میں خوب محبت پیدا فرما، ان کی محبتوں میں اضافہ فرما، نا اتفاقی اور شیاطین کے شروع فتن سے ان کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دفع فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو بآسانی ادا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ اور ہمارے محسنین جو اس دنیا میں نہیں رہے اے اللہ اور ہمارے والدین میں سے جو دنیا میں نہیں رہے اے اللہ ان کی بال مغفرت فرما، جنت الفردوس بالاعلین میں جگہ مرحمت فرما، اے اللہ ان کے احسانات کا آج تک ہم کوئی بدلہ ادا نہیں کر سکے، اے اللہ تو ان کو اپنی شاعر شان بدل عطا فرما، اے اللہ زندگی کا سورج اللہ زندگی کا لبے باب آ چکا ہے، اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ کرتے کرتے مرنا
اور مرتے مرتے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، کمزور نہیں ہیں اے اللہ، ہم اپنے آپ کو خوب جانتے ہیں اے اللہ، تو نے ہمارے عیوب کی ستاری فرما رکھی ہے اے اللہ قیامت کے دن بھی رسوائی سے تو ہماری حفاظت فرما، حشر میں نشر میں تو ہماری رسوائی سے حفاظت فرما، ہمارے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما اے اللہ، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں اے اللہ ان کو بھی تو جزائے خیر عطا فرما اے اللہ، جتنے دینی کام ہم کر رہے ہیں اے اللہ اس سے ہم سب کو اخلاص عطا فرما، اور کاموں کو اے اللہ بخوبی احسن طریقے پر انجام کی ادائیگی میں تائید غیبی کو اور توفیق کو تو شامل حال فرما، اپنے فضل کو شامل حال فرما اے اللہ، جن جن لوگوں نے نام لکھائے ہیں اور جن کی تمنائیں ہیں اے اللہ ان کے ارادوں کو پورا فرما، ان کے نکلنے کو آسان فرما اے اللہ، ان کی غیبی طور پر ان کے پسماندگان کی پوری کفالت فرما، اور نبی پاک علیہ السلام نے جتنی خیر و بھلائی کی چیزیں مانگی ہیں اس سے حصے کامل اور وافر عطا فرما، اور جتنے شروع و فتن کی چیزوں سے آپ نے پناہ چاہیے پناہ عطا فرما، آپ علیہ السلام کے صدق و طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔